دوستو عام طور پر دو ملکوں کے درمیان کوئی قدرتی رکاوٹ ہی ہوتی ہے، مثلاً کوئی دریا، کوئی پہاڑی سلسلہ یا کچھ اور، جن کے آر پار دوسرے ممالک ہوتے ہیں۔ پھر ثقافتی و لسانی تقسیم بھی سرحدوں کا ایک اہم عنصر ہے، لیکن اگر آپ دنیا کا نقشہ ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو کئی ایسے دلچسپ مقامات نظر آئیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ آخر کس طرح کی سرحد ہے۔ آج ہم دنیا کی کچھ ایسی ہی سرحدوں کے بارے میں بات کریں گے جنہیں آپ منفرد، دلچسپ، عجیب و غریب، حیران کن، جو چاہے کہہ سکتے ہیں۔ ان میں ہمیں سب سے منفرد افغانستان اور چین کی سرحد لگی۔ ہو سکتا ہے آپ کو حیرت ہو رہی ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ افغانستان اور چین کی سرحد آپس میں ملتی ہے۔ اس سرحد کو پار کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ انتہائی بلند و بالا پہاڑوں میں گھرے علاقے میں واقع ہے، جسے واخان کی پٹی یا واخان کوریڈور کہتے ہیں۔ اسے دیکھیں تو لگتا ہے کسی نے زبردستی پاکستان کو تاجکستان سے جدا کرنے اور افغانستان کو چین سے ملانے کے لیے بنایا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ یہ پٹی دراصل 1893 میں برٹش انڈیا یعنی برطانوی ہند اور افغانستان کے مابین ایک معاہدے کے نتیجے میں بنی تھی۔ اسے روس اور برطانیہ کے مقبوضات کے درمیان ایک بفر زون کے طور پر بنایا گیا تھا تاکہ روس کی سرحدیں برطانوی ہند سے نہ مل سکیں۔ یہ سرحد اس لیے سب سے الگ اور سب سے جدا ہے کیونکہ آج اگر کوئی شخص واخان کی پٹی سے ہوتے ہوئے افغانستان سے چین میں داخل ہوتا ہے تو اسے اپنی گھڑی کو 3.5 گھنٹے پیچھے کرنا ہوگا۔ دنیا بھر میں کوئی ایسی سرحد نہیں ہے جسے عبور کرنے کے بعد آپ کو وقت میں اتنی تبدیلی کرنا پڑے۔ اس کی وجہ ہے پورے چین میں ایک ٹائم زون کا ہونا۔ رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہونے کے باوجود پورے چین میں بیجنگ کا معیاری وقت لاگو ہوتا ہے۔ اس لیے آج کل مغربی صوبہ سنکیانگ کے شہر کاشغر میں فجر کی نماز صبح 8:45 بجے ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ سورج صبح 10:15 بجے طلوع ہو رہا ہوتا ہے نا حیرانگی کی بات۔ چین کے اسی صوبے سے منسلک ایک اور منفرد سرحدی گزرگاہ ہے جسے آپ، میں اور سب جانتے ہیں، پاک چین سرحد پر واقع درہ خنجراب۔ یہ دنیا کے کسی بھی دو ملکوں کے درمیان سب سے بلند سرحدی گزرگاہ ہے۔ دونوں ملکوں کو جوڑنے والی شاہراہ قراقرم اس مقام پر 5400 میٹرز کی بلندی سے گزرتی ہے۔ دو ملکوں کی ایک اور انوکھی سرحد فن لینڈ اور سویڈن کے مابین واقع ہے۔ یہ دراصل بحیرہ بالٹک میں واقع ایک غیر آباد جزیرے مارکٹ میں ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان برابر تقسیم کیا گیا ہے۔ 3.3 ایکڑ رقبے پر پھیلے اس جزیرے پر فن لینڈ نے ایک لائٹ ہاؤس یعنی روشن مینار تعمیر کیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ مینار سویڈن کے علاقے میں بن گیا ہے۔ تلافی کے طور پر فن لینڈ نے جزیرے پر اتنا ہی علاقہ سویڈن کو دے دیا، جس کی وجہ سے اس جزیرے پر دونوں ملکوں کی سرحدیں عجیب ہی شکل میں نظر آتی ہیں۔ آپ خود ہی دیکھ لیں۔ جغرافیہ کی ایک اصطلاح ہے پین ہینڈل یعنی فرائی پین کا دستہ۔ اس کا مطلب ہے کسی بھی ملک کا کوئی ایسا علاقہ جو دوسرے ملک میں بہت اندر تک چلا گیا ہو۔ واخان کی پٹی بھی دراصل ایک پین ہینڈل ہی ہے، لیکن ایک منفرد پین ہینڈل ہمیں افریقہ میں بھی ملتا ہے۔ یہ نمیبیا میں واقع کیپریوی پٹی یعنی کہ کیپریوی سٹرپ ہے۔ یہ 450 کلومیٹر طویل پٹی بوٹسوانا کو انگولا اور زامبیا سے جدا کرتی ہے۔ نمیبیا کی سرحد تقریباً زمبابوے سے جا ملتی ہے۔ یوں ایک جنکشن پوائنٹ بنتا ہے جہاں 2 سے 3 نہیں بلکہ 4 ملکوں کی سرحدیں آپس میں ملی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایک اور حیران کن سرحد ہمیں دنیا کے ایک دور دراز ترین علاقے میں ملتی ہے۔ یہ روس اور امریکہ کی سرحد ہے۔ روس اور امریکہ کی ریاست الاسکا کے درمیان آبنائے بیرنگ میں یہ 2 جزیرے ہیں جنہیں ڈایومیڈ جزائر یا ڈایومیڈ آئی لینڈ کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک جزیرہ روس کے پاس ہے اور دوسرا جزیرہ امریکہ کے پاس ہے۔ ویسے تو دونوں میں صرف 2 میل کا فاصلہ ہے، لیکن ان دونوں جزیروں کے درمیان سے بین الاقوامی خط تاریخ یعنی کہ انٹرنیشنل ڈیٹ لائن گزرتی ہے، یعنی وہ فرضی خط جس کے ارد گرد تاریخ بدلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں جزیروں میں 21 گھنٹے کا فرق ہے۔
یعنی اگر کوئی شخص صرف یہ 2 میل کا فاصلہ عبور کرے گا تو اسے اپنی گھڑی کو 21 گھنٹے آگے یا پیچھے کرنا پڑے گا۔ جغرافیے میں ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے جسے ایکسکلیو کہتے ہیں، یعنی کسی ملک کا کوئی ایسا علاقہ جو مکمل طور پر کسی دوسرے ملک میں گھرا ہوا ہو۔ ایسے کئی علاقے دنیا بھر میں موجود ہیں، لیکن متحدہ عرب امارات میں واقع عمان کا علاقہ مدھا اور اس کے وسط میں موجود نحوہ سب سے مختلف اور منفرد ہے۔ مدھا کا علاقہ صرف 30 مربع کلومیٹرز پر پھیلا ہوا ہے، جس کے چاروں طرف متحدہ عرب امارات واقع ہے۔ یہاں کی کل آبادی 3000 ہے۔ 1930 کی دہائی میں مدھا کے لوگوں نے شارجہ کی ریاست کو چھوڑ کر عمان کے ساتھ ملنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن مدھا کے درمیان میں واقع النحوہ نامی گاؤں کے بزرگوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور شارجہ کے ساتھ ہی رہنے کا اعلان کیا۔ یہ گاؤں تقریباً 100 گھروں پر مشتمل ہے، جو آج بھی شارجہ کا ہی حصہ ہے، جو متحدہ عرب امارات میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہاں پر بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز صورتحال نظر آتی ہے کہ ایک طرف امارات کے بیچوں بیچ میں ہمیں عمان کا علاقہ نظر آتا ہے، تو وہیں اس کے قلب میں اماراتی گاؤں ملتا ہے۔ ویسے شکر ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان آزادانہ نقل و حرکت کا معاہدہ موجود ہے، ورنہ ایک گلی سے دوسری گلی میں جانے کے لیے بھی ویزا لینا پڑتا۔